بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص عامل بڑا مالدار تھا۔ کسی عزیز نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو دوسرے محلے میں پھینک دیا، اور اس کے بعد وہ چلانے لگا، قصاص کے بہانے میں لوگوں سے وہ باتیں کرنے لگا، اور قصاص کا مطالبہ اور بدیت کے لیے وہ ایک طرح سے باتیں کر رہا تھا۔ اور باتیں کرتے کرتے جب شہر میں شور مچا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے قاتل کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرو، ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے، تو آپ ہمیں گائے کا ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، آپ یہی کام کرو۔ تو وہ گائے کی نشانیاں پوچھنے لگے، گائے کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی تمام نشانیاں بیان کی۔ اس کا کلر، اس کا رنگ پیلا ہوگا، نہ زیادہ بوڑھی ہوگی نہ چھوٹی عمر کی ہوگی، اور اس گائے سے کھیتوں کے ذریعے سے کھیتوں کے لیے کام بھی نہیں لیا گیا ہوگا، نہ ہی زمین کو سیراب کیا گیا ہوگا۔ جب یہ تمام نشانیاں بیان کر دی تو ان لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ اب ہم اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے۔ اور وہ گائے اس وقت ایک ہی شخص کے پاس تھی، اور وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی نیک برگزیدہ شخص تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے زوجہ سے مشورہ کر کے اللہ کے نام پر، اللہ کی امان میں اس گائے کو جنگل میں چھوڑ کر وہ آ گیا، اور اپنی بیوی کو بتایا کہ اس جگہ پر اس گائے کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، جب میرا بیٹا یہ جوان ہو جائے تو اس گائے کو وہ لے آئے۔ تو جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو والدہ نے اسے بتایا کہ تمہارا والد فلاں جنگل میں گائے کو چھوڑ کے آیا ہے، اس کو لے آؤ، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ وہ بچہ جاتا ہے اور جا کر اس گائے کو لے کر آ جاتا ہے، اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے لایا۔ تو اس وقت گائے کی قیمت 3 دینار ہوا کرتی تھی۔ خریدار ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اس گائے کو بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بیچوں گا۔ تو اس نے اس بچے نے اس کی قیمت 3 دینار لگائی۔ فرشتے نے کہا کہ میں اس کی 6 دینار میں آپ کو دوں گا، لیکن شرط یہ ہے اپنے والدہ سے اس کے بارے میں مشورہ نہ کرنا، رائے نہ لینا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ماں سے نہ پوچھوں، ماں سے پوچھ کر ہی اس سودے کو میں فائنل کروں گا۔ پھر بات نہ بنی، اپنے والدہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یہ ساری بات ساری ڈیٹیل اپنی والدہ کو بتائی۔ والدہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، 6 دینار میں اسے بیچ دینا۔ تو دوسرے دن وہ شخص وہ بچہ اس گائے کو لے کر آیا، وہی فرشتہ خریدار کی صورت میں دوبارہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ اس گائے کو 12 دینار میں ہم سے بیچ دو، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں سے نہیں پوچھنا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ماں سے نہ پوچھوں، ماں سے پوچھ کر ہی میں اس سودے کو میں فائنل کروں گا۔ تو جا کر اپنے والدہ کو سارا قصہ بتایا۔ والدہ صاحب فراست تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اللہ کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اب کی بار جب وہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں، اور اس کی قیمت کتنی مقرر ہونی چاہیے۔ تو جب وہ فرشتہ آیا تو اس نے ساری بات اس فرشتے کے سامنے کہا۔ تو فرشتے نے کہا کہ ایسا کرو، اس گائے کو ابھی نہ بیچو، اور کچھ عرصے کے بعد لوگ اس گائے کی تلاش میں آپ کے پاس آئیں گے، جب اس کی قیمت مانگے تو اس کی قیمت کھال کو سونا بھر کر یہ مقرر کرنا۔ تو جب وہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے کے پاس آئے اور جب ساری نشانیاں دیکھیں تو ساری نشانیاں اسی گائے میں موجود تھی، اور پھر اس کی قیمت یہ مقرر ہوئی
کہ کھال کو جو ہے سونے سے جو ہے وہ بھر کر جو ہے دیا جائے، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس میں جو ہے ضامن جو ہے آپ پڑھے۔ اس طرح سے دنیا کی یہ مہنگی ترین گائے کا جو ہے یہ سودا ہوا، اور انہیں یہ انعام جو ہے والدین کی جو ہے نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو جو ہے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کی رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا